بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے اپنی بیوی کو 4 باتیں کبھی نہ بتانا ورنہ بعد میں آپ پچھتاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مشغول راہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست سے دنیا کا کوئی بیانہ انسان نہیں جو واقف نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو باپ علم کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے علم کے اس دروازے سے روشنی حاصل کی اور تیرگی حاصل کی، اور قیامت تک آپ کے اقوال سے لوگ اپنی زندگی سنوارتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملے ہیں جن کی وجہ سے لاتعداد لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا سوال پوچھتے ہو، سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ خواتین و حق کی انسان سے شخص کے گفتگار و کردار اور اذکار پر غور کیا، وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لسانی پایا۔ اور آج ہی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھٹی ہے کہ کن بدعملیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے میل کرتا ہے، اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں کھیل کر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راہ کر تکلیف و مصیبت میں صبر اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ نازیہ اقبال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، زندگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفاسی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور ایک شخص یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصد ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشغول رہا ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستوں، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبضہ آدمی کی پہچان کیا ہے
کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو جائے تو وہ اس کو ایک غرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اونچا جھنڈا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کریں، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی چار کون ہیں۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہوتا تو وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اور جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود ہی خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے، اور یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر تمہاری ایک کا خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری آنکھیں ہو جائیں، اور اگر تمہاری یہ دونوں کام خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کام ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ شخص کیوں ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خواہش اس کے وجود میں ہی نازل۔ گرامی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی بڑی ہے بے سکون، سیون یہی وہ سا اور گڑ گڑا پر ہر وقت میرے اوپر حاضر رہتا ہے، ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تم اپنی جائز کا شعر کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑھاپن پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، ایک شخص یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک یہ بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہیں۔ بس انسان کامیاب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر کسی دوسرے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو جو
حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوشی ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اس سے چاہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین آمین۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوست ہوں اور گردوا ہنوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، آمین۔